وعدد ما سائر فوق الأرضين ودرج. والصلاة والسلام على سيدي محمد وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يحبهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے بدبخت آدمی ہیں، بد نصیب آدمی ہیں، اللہ تعالی کبھی بھی ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دوسرا کام کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تیسرا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن گناہوں سے معاف نہیں کریں گے، تزکیہ نفس نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے دردناک جہنم تیار کی ہے. وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ پہلا شخص المسبل، اپنی شلوار، اپنا تہبند یا کوئی اور ازار جو وہ پہنتا ہے، وہ اپنی شلواروں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنے کپڑے کو نیچے لٹکانے والا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما اسفل من الفوق من الازار ففی النار، جو انسان کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوگی، اتنا حصہ اس کا جہنم کے اندر جائے گا. اور دوسرا شخص والمنان عطاؤ، جو انسان کسی پر نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اس احسان کو لوگوں کے سامنے جتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس پر احسان کیا تھا، آج یہ میرے احسان کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں کرتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف نہیں کریں گے، تزکیہ نفس نہیں کریں گے، بلکہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے. تیسرا شخص والمشتری الذي اشترى ماله بالحلف الكاذب، تیسرا وہ شخص جو انسان اپنا مال جھوٹی قسم اٹھا کر بیچ دیتا ہے. اللہ کی قسم میں نے اتنا کے لیے، قسم بھی اٹھاتا ہے اور اس قسم کو
حق بھی نہیں ادا کرتا، قسم بھی جھوٹی اٹھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان کو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، نہ قرآن کی اٹھانی چاہیے، نہ اپنی اولاد کی اٹھانی چاہیے، نہ وقت کی اٹھانی چاہیے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی اٹھانی چاہیے۔ لیکن جو انسان قسم بھی اٹھاتا ہے اور وہ قسم جھوٹی اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم جھوٹی اٹھاتا ہے، یہ تین شخصیں ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عصر کے بعد جو انسان اپنا مال جھوٹ بول کر بیچ دیتا ہے اور جھوٹی قسم کے ساتھ بیچ دیتا ہے، منع فرمایا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگ رات ہونے والی ہوتی تھی، لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، عصر کے بعد لوگ اپنی تجارت کو، اپنے مال کو بیچنے کے لیے زیادہ تر لوگ جھوٹی قسم اٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند، اپنی ازار، اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور دوسرا شخص جو انسان کسی پر احسان کرتا ہے پھر اس احسان کو جتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اسے سست کر دیتا ہے اور اسے شرمندہ کر دیتا ہے، ایسے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیان کیے حق کہ اللہ تعالی اسے معاف نہیں کریں گے، تزکیہ نفس نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اظہار کو ٹخنوں سے اونچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ تکبر کی وجہ سے ہو یا غیر تکبر کی وجہ سے ہو۔ انسان لا علمی کی وجہ سے اگر اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن جو انسان جان بوجھ کر اپنے شلوار کو، اپنے ازار کو نیچے رکھتا ہے، وہ ڈبل گناہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔